بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جانشین حضور مفتی اعظم ہند حضور تاج الشریعہ اپنی شریک حیات پیرانی امی صاحبہ کے ساتھ حج و زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔ عرفات سے واپس لوٹنے کے بعد سعودی حکومت نے رات کے وقت مکہ معظمہ میں آپ کو قیام گاہ سے گرفتار کر لیا۔ بلا وجہ 11 دن جیل میں رکھ کر بغیر مدینہ شریف کی زیارت کرائے ہندوستان بھیج دیا۔ آگے حضرت کی زبانی سنیں۔ ممبئی 13 ستمبر 1986 میں ابراہیم مرچنٹ روڈ مینارہ مسجد کے قریب رضا اکیڈمی ممبئی کے زیر اہتمام جانشین مفتی اعظم کے مکہ مکرمہ میں بے جا گرفتاری پر سعودی حکومت کے خلاف ایک شاندار اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ رضوی امجدی نے فرمائی۔ ممبئی کے علماء ائمہ مساجد کے علاوہ باہر سے آئے ہوئے اکابر علماء نے شرکت فرمائی۔ مجمع تقریباً 50,000 افراد پر مشتمل تھا۔ مجمع جوش احتجاج میں سعودی حکومت کے خلاف نعرے بلند کرتا رہا۔ آخر میں جانشین حضور مفتی اعظم ہند حضور تاج الشریعہ نے سعودی حکومت میں اپنی گرفتاری اور زیارت مدینہ منورہ کے بغیر واپس کیے جانے سے متعلق اپنا یہ مختصر سا بیان دیا۔ 31 اگست 1986 رات میں 3 بجے اچانک سعودی حکومت کے CID اور پولیس کے لوگ میری قیام گاہ پر آئے اور مجھے بیدار کر کے پاسپورٹ طلب کیا۔ پھر میرے سامان کی تلاشی کا مطالبہ کیا۔ میرے ساتھ میری پردہ نشین بیوی تھی۔ میں نے انہیں باتھ روم میں بھیج دیا۔ پھر CID نے باتھ روم کو باہر سے تالا لگا دیا اور وہ لوگ سپاہیوں کے ساتھ میرے کمرے میں داخل ہوئے۔ مجھے ریوالور کے نشانے پر حرکت نہ کرنے کی وارننگ دی۔ میرے سامان کی تلاشی لی۔ میرے پاس حضرت مولانا سید علوی مالکی رضوی مدد اللہ العالی کی دی ہوئی چند کتابیں اور کچھ کتابیں اعلی حضرت کی دلائل الخیرات تھیں۔ ان تمام کتابوں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ مجھ سے ٹیلی فون کی ڈائری مانگی جو میرے پاس نہ تھی۔ میری بیوی کا اور میرے ساتھیوں کے پاسپورٹ، ٹکٹ اور وہ کتابیں ہمراہ لے کر مجھے CID آفس لائے اور یک کے بعد دیگرے میرے رفقا محبوب اور یعقوب کو بھی اٹھا لیا۔ مجھ سے رات میں رسمی گفتگو کے بعد پہلا سوال یہ کیا کہ آپ نے جمعہ کہاں پڑھا؟ میں نے کہا کہ میں مسافر ہوں، میرے اوپر جمعہ فرض نہیں، لہٰذا میں نے اپنے گھر میں ظہر پڑھی۔ مجھ سے پوچھا کہ تم حرم میں نماز نہیں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا میں حرم سے دور رہتا ہوں، حرم میں طواف کے لیے جاتا ہوں، اس لیے میں حرم میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ مجھ سے کہا کہ آپ کیوں اپنے محلے کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا کہ بہت سے لوگ ہیں جنہیں میں دیکھتا ہوں کہ وہ محلہ کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتے، اور بہت سے لوگوں کے متعلق مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے، تو مجھ سے ہی کیوں یہ پوچھ رہے ہیں؟ مجھ سے پھر بھی اصرار کیا گیا تو میں نے کہا کہ میرے مذہب میں اور آپ لوگوں کے مذہب میں اختلاف ہے۔ آپ حنبلی کہلاتے ہیں اور میں حنفی ہوں، اور حنفی مقتدی کی رعایت غیر حنفی امام اگر نہ کرے تو حنفی کی نماز صحیح نہیں ہوگی، اس وجہ سے میں نماز علیحدہ پڑھتا ہوں۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چند کتابیں دیکھ کر جو نعت اور مسائل حج کے متعلق تھیں پوچھا ان سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ میں نے کہا کہ وہ میرے دادا ہیں۔ اس مختصر سی انکوائری کے بعد مجھے رات گزر جانے کے بعد فجر کے وقت جیل بھیج دیا گیا۔ 10 بجے پھر CID سے گفتگو ہوئی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ ہندوستان میں کتنے فرقے ہیں؟ میں نے شیعہ قادیانی وغیرہ چند فرقے گنائے اور میں نے واضح کیا کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے قادیانیوں کو رد کیا ہے اور اس کے رد میں 6 رسالے لکھے ہیں۔ ہم پر کچھ لوگ یہ تہمت لگاتے ہیں اور آپ کو یہ بتایا ہے کہ ہم قادیانی ایک ہیں، یہ غلط ہے، اور وہی لوگ ہمیں بریلوی کہتے ہیں، جس سے یہ وہم ہوتا ہے کہ بریلوی کسی نئے مذہب کا نام ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ CID کے پوچھنے پر میں نے بتایا کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کسی نئے مذہب کی بنیاد نہیں ڈالی، بلکہ ان کا وہی مذہب تھا جو سرکار محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ و تابعین اور زمانے کے صالحین کا مذہب ہے، اور یہ کہ ہم اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہلانا ہی پسند کرتے ہیں۔ دوسرے دن میرے ان بیانات کی روشنی میں CID نے میرے لیے ایک اقرار نامہ اس نے خود لکھ کر مجھے سنایا، جو یوں تھا: میں فلاں بن فلاں بریلوی مذہب کا مطیع ہوں۔ میں نے اعتراض کیا کہ میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں کہ بریلوی کوئی مذہب نہیں ہے، اور اگر کوئی نیا مذہب بنام بریلوی ہے تو میں اس سے بری ہوں۔ آگے اقرار نامے میں اس نے یوں لکھا کہ امام احمد رضا کا پیروکار ہوں اور بریلویوں میں سے ایک ہوں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ سرکار سے توسل اور استغاثہ اور ان کو پکارنا جائز ہے، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غیب جانتے ہیں، اور وہابی ان امور کو شرک بتاتے ہیں، اور یہ کہ میں ان کے پیچھے اس وجہ سے نماز نہیں پڑھتا ہوں کہ ہم سنیوں کو شرک بتاتے ہیں۔ اقرار نامے کے آخر میں میرے مطالبے پر اس نے یہ اضافہ کیا کہ بریلویت کوئی نیا مذہب نہیں ہے اور ہم لوگ اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہلانا ہی پسند کرتے ہیں۔ پھر مختلف نشستوں میں بار بار ہی سوالات دہرائے۔ بعد میں مجھ سے میرے سفر لندن کے بارے میں پوچھا اور کہا کہ کیا وہاں آپ نے کسی کانفرنس میں شرکت کی ہے؟ میں نے جواب دیا کہ کانفرنس حکومت کے پیمانے اور سیاسی سطح پر ہوتی ہے، ہم لوگ نہ سیاسی ہیں نہ کسی حکومت سے ہمارا رابطہ ہے۔ مختصر یہ کہ مسلسل سوالات کے باوجود میرا جرم میرے بار بار پوچھنے کے بعد بھی مجھے نہ بتایا، بلکہ یہی کہتے رہے کہ میرا معاملہ اہمیت نہیں رکھتا، لیکن اس کے باوجود میری رہائی میں
تاخیر کی اور بغیر اظہار جرم مجھے مدینہ منورہ کی حاضری سے موقوف رکھا گیا، اور 11 دنوں کے بعد جب مجھے جدہ روانہ کیا گیا تو میرے ہاتھوں میں جدہ ایئرپورٹ تک ہتھ کڑی پہنائے رکھے اور راستے میں نماز ظہر کے لیے موقع بھی نہ دیا گیا۔ اس وجہ سے میری نماز ظہر قضا ہو گئی۔